اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیوب شارٹس تو بن جاتے ہیں لیکن ویوز چند سو پر آ کر رک جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے ماسٹر پلان کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں جو خاص طور پر وائرل کامیابی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چلیں یہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں ویوز کے پیچھے قسمت نہیں بلکہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ہر کانٹینٹ کریٹر کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ کیا وائرل ہونا صرف ایک اتفاق ہے، قسمت کا کھیل ہے، یا پھر کوئی ایسا خفیہ فارمولا بھی ہے جسے استعمال کر کے کامیابی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ آج ہم جس ماسٹر پلان کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وائرل ہونا کوئی جادو نہیں بلکہ یہ ایک قابل عمل حکمت عملی ہے، یعنی یہ قسمت پر نہیں بلکہ ایک بہت ہی مضبوط منصوبے پر منحصر ہے۔ اس پورے تجزیے میں ہم 5 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے وائرل بلو پرنٹ کو سمجھیں گے، پھر مواد کی تیاری، ریٹینشن کی سائنس، ڈسکوری کے لیے آپٹیمائزیشن، اور آخر میں سب سے اہم بات کہ ویوز کو اصل پیسے میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ تو چلے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، دو وائرل بلو پرنٹ۔ سمجھیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر کامیابی کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اس پرانی سوچ کو چیلنج کرتا ہے کہ بس مواد ڈالتے جاؤ اور ہمیں سکھاتا ہے کہ اسے باقاعدہ پلان کیسے کیا جاتا ہے۔ اس اسکرین پر جو موازنہ ہے نا، یہ اس پورے ماسٹر پلان کا نچوڑ ہے۔ پرانا طریقہ کیا تھا؟ بس پوسٹ کرو اور دعا کرو۔ لیکن یہ نیا بلو پرنٹ ایک بالکل الگ سوچ دیتا ہے، ایک منظم حکمت عملی۔ یہاں 30 سے 60 سیکنڈ کی ہر ویڈیو ایک خاص مقصد کے تحت بنتی ہے تاکہ وہ الگورتھم اور دیکھنے والا دونوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل تخلیقی کام کی طرف۔ اس ماسٹر پلان کے مطابق کسی بھی شاٹ کی قسمت کا فیصلہ صرف 6 سیکنڈز میں ہو جاتا ہے، پہلے 3 سیکنڈز اور آخری 3 سیکنڈز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 6 سیکنڈز میں کامیابی کا راز آخر ہے کیا۔ اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، 1 سیکنڈ کا ہک جو کسی کی بھی اسکرولنگ کو فوراً روک دے۔ دوسرا، ایک ایسا اسکرپٹ جو یا تو تجسس پیدا کرے یا کوئی مضبوط جذبہ جگائے۔ اور تیسرا، ایک ایسا اختتام جو لوگوں کو ویڈیو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دے، جس سے واچ ٹائم آسمان تک پہنچ جائے۔ اس ماسٹر پلان کا سب سے بڑا اصول ہمیشہ یاد رکھیں، اگر پہلے 2 سیکنڈ میں اسکرول نہیں رکا تو سمجھیں کھیل ختم۔ یہی 2 سیکنڈ آپ کے مواد کا مستقبل طے کرتے ہیں۔ انہیں ضائع کرنے کا مطلب ہے دیکھنے والے کو ہمیشہ کے لیے کھو دینا۔ ہک کے بعد اسکرپٹ کا اصل کام شروع ہوتا ہے، دیکھنے والے کو ایک مختصر مگر طاقتور سفر پر لے جانا۔ یہ سفر یا تو سیدھا دل میں اترے یا دماغ میں ایک ایسا سوال چھوڑ جائے جس کا جواب جاننے کے لیے آخر تک دیکھنا مجبوری بن جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھنے والے کو روک تو لیا، مگر اب انہیں ویڈیو کے آخر تک روکے کیسے رکھنا ہے؟ یہیں سے ریٹینشن کی سائنس شروع ہوتی ہے، جہاں ٹیکنیکل ایڈیٹنگ اور فارمیٹنگ سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہیں۔ اس سائنس میں سب سے اہم چیز ہے پیٹرن بریک۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے دماغ کے لیے ایک ریفریش بٹن۔ ہر 3 سے 5 سیکنڈ کے بعد ایک بصری یا آواز میں تبدیلی، جیسے کوئی زوم، ساؤنڈ ایفیکٹ یا نیا کلپ، یہ دیکھنے والے کی توجہ کو دوبارہ کھینچ لیتا ہے اور اسے بور ہونے ہی نہیں دیتا۔ یہاں کچھ اور زبردست ٹیکنیکس ہیں۔ بڑے اور واضح سب ٹائٹلز استعمال کریں کیونکہ بہت سے لوگ بغیر آواز کے ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ کلپس کو تیز رکھیں، ہر 1 سیکنڈ میں کٹ آنا چاہیے۔ ویڈیو کو لوپ پر ختم کریں، یعنی آخری سین پہلے جیسا ہو۔ یہ لوگوں کو بار بار دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور ہاں، مستقل مزاجی، روزانہ 2 سے 3 شارٹس پوسٹ کریں اور ٹرینڈنگ ساؤنڈز کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایک بہترین ویڈیو بنانا تو آدھا کام ہے، اگر الگورتھم اسے صحیح لوگوں تک پہنچا ہی نہ پائے تو ساری محنت ضائع۔ تو آئیے اب شارٹس کی SEO پر بات کرتے ہیں، یعنی الگورتھم کو اپنا دوست کیسے بنایا جائے۔ یہ سلائیڈ کمزور اور مضبوط SEO کے فرق کو بہت اچھی طرح دکھا رہی ہے۔ ایک عام فنی ویڈیو کے ٹائٹل کے بجائے یہ حقیقت آپ کو حیران کر دے گی، جیسا ٹائٹل تجسس پیدا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح تفصیلات اور ہیش ٹیگز میں صحیح الفاظ کا انتخاب ویڈیو کو گمنامی سے نکال کر لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اور جب بات ہیش ٹیگز کی ہو تو ماسٹر پلان کا مشورہ بالکل واضح ہے، 10 سے 15 ہیش ٹیگز۔ یہ تعداد اتنی ہے کہ اپنے موضوع کے مختلف پہلوؤں کو بھی کور کیا جا سکتا ہے اور ٹرینڈنگ ٹیگز کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جس سے ویڈیو کی پہنچ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ چلیں جی، اب سب سے اہم مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویوز حاصل کرنا تو بہت اچھا ہے، لیکن اصل کامیابی تب ہے جب ان ویوز کو حقیقی آمدنی اور ترقی میں تبدیل کیا جائے۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ماسٹر پلان میں کامیابی سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں۔ مونیٹائزیشن کے 3 بڑے راستے ہیں۔ پہلا، یوٹیوب شارٹس کے اشتہارات۔ دوسرا، ایفیلیٹ لنکس، جہاں کسی پروڈکٹ کو فروغ دے کر کمیشن ملتا ہے۔ اور تیسرا، جو کہ بہت اہم ہے، چینل کی مجموعی ترقی، جو لمبی ویڈیوز، اسپانسرشپ اور ایک وفادار کمیونٹی بنانے کے موقع فراہم کرتی ہے۔ اس ماسٹر پلان میں ایک بہت ہی طاقتور حکمت عملی پن کیے گئے کمنٹ کا استعمال ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ایک کمنٹ پن کر کے اس میں ایفیلیٹ لنکس، اپنی ویب سائٹ یا کسی لمبی ویڈیو کا لنک دیا جا سکتا ہے۔ یہ شارٹس کے ٹریفک کو براہ راست اپنے مقاصد کی طرف موڑنے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال بہت اہم ہے، کیا یہ بلو پرنٹ ایک سخت فارمولا ہے یا ایک لچکدار فریم ورک؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک فریم ورک ہے، یہ اصول سکھاتا ہے، لیکن کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان اصولوں کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نقشہ تو دیتا ہے، لیکن سفر خود طے کرنا ہوتا ہے۔